حاجی سلیم ہر ماہ رمضان میں کروڑوں روپے کی زکات دیتا تھا۔ وہ ہر بندے کو 30,000 روپے دیتا تھا۔ اس سال وہ ایک عورت کو زکات دینے لگا تو اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ غسل دینے کے بعد حاجی صاحب کی میت اتنی وزنی ہو گئی کہ اس کا جنازہ اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ جو بھی ان کی میت کو ہاتھ لگاتا اس کا ہاتھ جل جاتا۔ 3 دن بعد بدبو کی وجہ سے چہرے سے کفن ہٹایا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام مختار ہے اور میں سندھ کا رہنے والا ہوں۔ حاجی سلیم کی رہائش میرے علاقے سے تھوڑا دور تھی۔ وہ بہت ہی نیک اور اللہ والے انسان تھے۔ غریب لوگوں کی کھلے دل سے خدمت کیا کرتے تھے۔ کوئی سوالی ان کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ وہ ہر سال ماہ رمضان میں کروڑوں روپے زکات میں دیا کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ زکات لینے کوئی جوان آیا ہے یا بوڑھا، وہ بس چپ کر کے زکات دیا کرتے تھے۔ میرا تعلق بھی ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تھا۔ میں اور میرے دوست ہر سال کی طرح اس سال بھی حاجی سلیم کے گھر زکات لینے پہنچ گئے تھے۔ ہم نے سوچا زکات بھی لے لیں گے اور وہیں بیٹھ کر بھی روزہ افطار بھی کر لیں گے، کیونکہ حاجی صاحب روزہ افطار بھی کرواتے تھے۔ ہم زکات لینے کے بعد دسترخوان پر بیٹھ گئے تھے کیونکہ افطاری کے وقت ہونے والا تھا۔ پچھلے سال بھی ہم نے ساری افطاریاں یہیں کی تھی، لیکن جیسے ہی ہم لوگ افطاری پر بیٹھے ہم نے جو اعلان سنا، اسے سن کر ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ حاجی سلیم اپنی آخری افطاری کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ حاجی صاحب کی عمر تو محض 50 سال تھی۔ یہ سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا تھا۔ سب لوگ افطاری چھوڑ کر ان کا ماتم کرنے لگے تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے مہربان اور شفیق انسان اس دنیا سے اتنی جلدی چلا جائے گا۔ سب کی نظر میں حاجی سلیم انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھے۔ انہوں نے بہت غریب لوگوں کی مدد بھی کی تھی۔ کچھ غریبوں کی بیٹیوں کو سارا جہیز اور شادی کے خرچے بھی دیے تھے۔ اب ان کا یوں چلے جانا ہمارے لیے بڑے دکھ کی بات تھی، پر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ حاجی سلیم کی موت ان کے لیے ایک بہت بڑی بدنامی کا باعث بننے والی ہے۔ زندگی بھر تو حاجی صاحب نے نیک نامی میں گزاری تھی، پر ان کی موت پر یہ سب تماشا ہوگا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ خیر، مجھے میرا دوست فرقان کہنے لگا کہ ہمیں بھی حاجی صاحب کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے اور جا کر کفن دفن کے انتظامات بھی دیکھنے چاہیے، کیونکہ ہم لوگ تو انہیں جانتے بھی تھے اور ہم ان کے قریبی لوگوں میں آتے تھے۔ میں نے اور فرقان نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حاجی سلیم کا جنازہ اس طرح ہوگا۔ ہم لوگ جب ان کے گھر گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کا گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ گھر میں بس ایک نوکرانی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ حاجی صاحب کے گھر والے کہاں ہیں؟ اس نازک موقع پر انہیں تو یہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ نوکرانی نے ہم سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو تھے، گلا اور شکوہ بھی تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ نوکرانی کے رونے کا کیا سبب بنتا ہے۔ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ حاجی صاحب سے کوئی شکایت کر رہی ہو۔ ان کے گھر والے بھی وہاں نہیں تھے۔ میں اور فرقان سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ بہرحال ہم لوگوں نے ان کے رشتہ داروں کو اطلاع کر دی تھی، مگر وہ لوگ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ 300-400 کلومیٹر کا سفر تھا۔ اتنے لمبے وقت کے لیے ہم انہیں یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ میں نے فرقان سے کہا کہ ہم حاجی صاحب کی میت کو غسل دے دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا اور باقی کے انتظامات ان کے گھر والے سنبھال لیں گے۔ فرقان کہنے لگا، تم صحیح کہہ رہے ہو، کم از کم حاجی صاحب کے غسل کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن جلد بندوبست کیا، جبکہ میں حاجی صاحب کو غسل کے لیے تیار کرنے لگا، مگر جیسے ہی میں نے ان کے آستین سے کپڑا ہٹایا میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری تو آنکھیں تلے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حاجی صاحب کی موت ایسے واقعہ ہو جائے گی، مگر ہم کیا کر سکتے تھے، یہ بھی ایک قدرتی عمل تھا۔ جب فرقان آیا یہ بات میں نے اسے بھی بتا دی کہ حاجی صاحب کی موت اس طریقے سے ہوئی ہے۔ میری بات سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا، بولا کہ ایسا ممکن نہیں، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ایک چیز ہے تو ہم اس پر یقین کیسے نہ کرتے۔ بہرحال ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حاجی صاحب کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کریں، ان کی عزت بنی رہے، ان کے عیبوں پر پردہ پڑا رہے تو یہی بہتر ہے۔ میں نے فرقان سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کے کفن دفن کا انتظام کر دیں گے تو یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی اور یہ بات ان کے گھر والوں سے بھی چھپ جائے گی، کیونکہ اگر یہ بات ان کے گھر والوں کو بھی پتہ چل جائے گی تو یہ حاجی صاحب اپنے گھر والوں کی نظر میں شاید گر جائیں گے۔ اگر وہ کوئی عام انسان ہوتا تو ہم یہ بات سب کو بتا دیتے، لیکن انہوں نے ہر ماہ رمضان میں دل کھول کر زکات دی اور ہزاروں لوگوں کو افطاریاں کروائی ہیں۔ پھر ان کے ساتھ مرنے کے بعد
یہ سب ہو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ کیا حاجی سلیم سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے؟ فرقان مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں بھی حیران تھا، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے دیکھا وہ سچ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ بھی حاجی صاحب کو اپنے سامنے دیکھتے تو یقین نہیں کر پاتے کہ کوئی اتنا نیک اور فرشتہ صفت بھی ہو سکتا ہے۔ فرقان کہنے لگا کہ ہمیں اس کام والی عورت کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا، ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو کیوں تھے، اگر کوئی تو وجہ ہوگی۔ خیر میں اور فرقان اتنی ساری باتیں کر تو رہے تھے مگر ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حاجی صاحب کے رشتہ دار آ گئے۔ ہم نے حاجی صاحب کو کفن بھی پہنا دیا تھا۔ وہ لوگ اس بات پر شرمندہ ہونے لگے، کہنے لگے کہ یہ سب ہمارا فرض تھا جو آپ نے کیا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا مقصد حاجی صاحب کے عیبوں پر پردہ ڈالنا تھا۔ خیر جب حاجی صاحب کا جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو ایک عجیب سا منظر تھا، کیونکہ جو بھی ان کی میت کو ہاتھ لگا تھا اس کا ہاتھ جل جاتا۔ یہ ایک بڑا خوفناک منظر تھا۔ اب ہم انہیں یوں تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہم سب نے ہاتھوں پر کپڑے باندھے اور بڑی مشکل سے انہیں قبرستان لے گئے تھے، اور پھر جب قبر بنانے والے کو اس کی مزدوری 3000 دینے کا وقت آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے کسی رشتہ دار کے پاس 3000 روپے بھی نہیں تھے، اور حاجی صاحب کے گھر میں غربت کے ڈھیرے تھے۔ وہ جس طرح لوگوں کی کھلے دل سے خدمت کرتے تھے، پتہ نہیں وہ روپیہ کہاں سے آتا تھا، کیونکہ نہ صرف یہ کہ حاجی صاحب کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے بلکہ ان کے رشتہ دار بھی ان سے ناراض، بیوی بچے تو ان کے ساتھ ہی نہیں رہتے تھے۔ اس کی وجہ ان کی مزاج کی وہ فقیری تھی جس نے ان سب کو تنگ کر رکھا تھا۔ حاجی صاحب لوگوں کو کھلانے اور نیکی کے کام کرنے پر یقین رکھتے تھے، اس کے علاوہ وہ گھر میں نہ پیسہ دیتے تھے نہ ہی کسی کو عیاشیاں کرواتے تھے، بس وہ خدمت خلق کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حاجی صاحب کے خاندان والے ان سے سخت خفا تھے۔ پر اب جب حاجی صاحب اس دنیا میں ہی نہیں رہے تو وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے تھے، خاص کر حاجی صاحب کی بیوی تو پچھتا رہی تھی، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کی۔ حاجی صاحب کو دفنائے جانے کا بندوبست کر لیا گیا تھا، مگر جیسے ہی حاجی صاحب کو قبر میں دفنایا گیا تب ایک شور سا اٹھا جس نے پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ آس پاس نہ صرف قبر میں بلکہ ہر طرف تیز آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ اچانک سے بھڑک اٹھی تھی اور اتنی تیز تھی کہ ہمارے وجود بھی جلنے لگے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی ساری آگ یکدم کہاں سے بھڑک اٹھی تھی، جبکہ آس پاس تو کوئی درخت بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ مٹی سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ اتنی زیادہ تپش اور گرمائش دیکھ کر سب لوگ استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ آگ اس قدر تیز تھی کہ ہم میں سے کوئی حاجی صاحب کی لاش کو بھی نہیں اٹھا سکا۔ ان کی میت قبر میں ہی پڑی رہ گئی اور آگ نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ حاجی صاحب کے کفن کو بھی آگ نے پکڑ لیا۔ جب ایسا ہونے لگا تو مجھ سے تو رہا نہیں گیا، میں نے فائر بریگیڈ والوں کو بھی کال کر دی اور لوگوں سے کہا کہ ٹھنڈی مٹی لے کر اس قبر پر ڈالیں تاکہ کم از کم لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ سب لوگ مجھے کوسنے لگے، بولے کہ تم کوشش کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی بہت برا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ضرور اس حاجی صاحب نے کوئی گناہ کیا ہوگا، باہر سے اتنا نیک بنا پھرتا تھا، ہر کوئی اس کی نیک نامی کے گن گاتا تھا، لیکن دیکھو کہ قبر پر کیا ہوا ہے، ورنہ تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص کی قبر پر یوں آگ بھڑک اٹھے۔ مطلب تو یہی ہے کہ حاجی صاحب نیک بننے کی اداکاری کرتے تھے۔ جنازے میں آئے ایک شخص نے جب یہ بات کہی تو مجھے اس پر افسوس ہونے لگا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ لوگوں کے چہرے اتنی جلدی بدل سکتے ہیں۔ کم از کم لوگوں کو ایک شخص کے جنازے پر ایسی بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اتفاق سے ہوا ہو، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس آدمی نے مجھے بھی کہا کہ تم ان معاملوں میں نہ پڑو، اور پھر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ باقی لوگ بھی ایسے ہی تھے، سو باتیں کرنے لگے، کہنے لگے ہم نے تو ایسا پہلی بار ہوتے دیکھا ہے، ضرور حاجی صاحب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا۔ لوگوں کے جانے کے بعد جب میری نظر حاجی صاحب کی قبر پر پڑی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ان کا آدھا کفن جل چکا تھا۔ حاجی صاحب کے رشتہ داروں نے فوراً ہی دوسرے کفن کا بندوبست کر دیا اور یوں ان کو قبر میں دفنایا گیا۔ مگر یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ اگلے دن جب میں، فرقان اور باقی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو لوگوں کی زبان پر ایک ہی ذکر تھا کہ حاجی صاحب سے ایسا کیا گناہ ہو گیا
जो मरते ही इनकी कब्र पर आग लग गई। नमाज के बाद जब सब लोग मस्जिद से बाहर निकले तो तेज भड़कती आग ने इनका इस्तकबाल किया। कब्रिस्तान सामने ही था। आज फिर हाजी साहब की कब्र पर आग लगी हुई थी। इस बात पर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इत्तेफाक दोबारा हो जाएगा। हम सब भी परेशान हो गए थे। ये बात बड़ी हैरान कुन थी, लेकिन फिलहाल ये सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि आग आस पास भी लग चुकी थी और अगर ये नहीं रुकती तो फिर मस्जिद तक भी पहुंच सकती थी। सभी को इस बात की फिक्र थी। एक आदमी तो गुस्से में कहने लगा कि हाजी साहब ने इतना फायदा नहीं दिया जितना नुकसान कर दिया। लगता है कि इनकी कब्र को यहाँ से उखाड़ कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ेगा, वरना तो रोजाना यहाँ आग लगी रहेगी। तब हम लोग क्या करेंगे? मैं हैरान था कि कैसे ये सब लोग हाजी साहब पर बातें कर रहे हैं, हालांकि ऐसा करना सख्त गुनाह है। आग किसी और वजह से भी तो लग सकती थी, पर ऐसा कौन सोचता है। हमारे यहाँ जो बात हो जाए, लोग इसी की तहकीक किए बिना ही अपनी अपनी जबान खोल लेते हैं और फिर दूसरे पर कीचड़ उछाल लेते हैं। मैं भी खामोश हो गया था, पर मैंने एक बात दिल में ठान ली थी कि मैं आज की आग बुझाने के बाद कल यहाँ पर पहरा करूंगा। मुझे शक था कि यह आग खुद ब खुद नहीं लगती, बल्कि लगाई जाती है। इस आग के पीछे किसी और इंसान का हाथ है, पर वो इंसान ऐसा क्यों करेगा? वो क्या चाहता था? और फिर हाजी साहब की आस्तीन वाली बात जो मैंने किसी को नहीं बताई थी, सबसे छुपाई थी, अब मुझे बेचैन कर रही थी। मैं ये बात किसी को बताना तो नहीं चाहता था, पर मेरे दिल में तरह तरह के सवाल जवाब आ रहे थे। अब मुझे हाजी साहब पर शक होने लगा था, पर मेरा शक मुख्तलिफ नौइयत का था। आज आग बुझाने के बाद मैंने फुरकान से भी यही कहा कि कल हम यहाँ कब्रिस्तान में ही छुप जाएंगे, देखेंगे कि आग कैसे लगती है, कब भड़कती है और क्यों होता है। फुरकान कहने लगा कि पहले तो मैं भी हाजी साहब को बहुत नेक समझता था, पर अब मुझे लगता है कि लोग ठीक ही कहते हैं। देखो, क्या कभी तुमने सोचा कि हाजी साहब इतने पैसे कहाँ से लाते थे? हजारों लोगों को ज़कात देते थे और फिर इफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं, और वो भी कोई आम इफ्तारी नहीं, शादी के खानों जैसी इफ्तारी करवाते थे। अगर वो अमीर नहीं थे तो इतना पैसा कहाँ से आता था? कभी किसी ने हाजी सलीम से ये बात तो नहीं पूछी थी। अब तुम खुद सोचो, पैसा हलाल का है या हराम का, ये भी किसी को नहीं पता। फुरकान के दिल में बहुत सारे शक जन्म ले रहे थे। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि हाजी साहब इतना सारा पैसा कहाँ से लाते थे, लेकिन मैं इन पर शक भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस शख्स को इतनी इज्जत दी हो वो बुरा हो, ये कैसे मुमकिन है। इसीलिए मुझे यकीन था कि ये किसी न किसी की साजिश है। लेकिन साजिश क्यों है? हाजी सलीम से नफरत कौन कर सकता था? वो तो एक फरिश्ता सिर्फ इंसान था और हर शख्स इस पर एतबार करता था। इसके बावजूद भी फुरकान मेरे साथ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि अब मैं अकेला ही जाऊंगा और कब्रिस्तान में पहरा दूंगा। अगले दिन फजर से जरा पहले 3 बजे के करीब मैं जाकर कब्रिस्तान में छुप गया। मैं एक दरख्त के पीछे छुपा था, मगर इस दिन ऐसा कुछ भी न हुआ, ना ही आग लगी और ना ही कोई और मामला हुआ। मैंने सोचा कि शायद 1-2 दिन की बात थी। वाकई ये सब कुदरत का खेल था। मैं खामोशी से घर आ गया। उस दिन आग नहीं लगी। लोग भी इस बात को भूलने लगे। मगर 2 दिन गुजर रहे थे। कब्रिस्तान में पूरा घूमने फिरने के बाद मुझे मालूम हुआ कि कोई यहाँ आता जरूर है। मैंने देखा कि एक जानवर के पाँव के निशान थे। जानवर तकरीबन हाथी जितना होगा, और इतने बड़े पाँव के निशान देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब तो मुझे भी इस बात पर यकीन हो चला था कि हाजी साहब वाकई में गुनहगार थे। पर यह जानवर किस किस्म का था जो इस कब्र पर आता था? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। मुझे अब रोजाना कब्रिस्तान बैठना था। मैंने दिल में तय कर लिया कि आग लगे न लगे, पर मैं यहाँ जरूर बैठूंगा। लेकिन इतना सारा वक्त मैं कहाँ से लाता? पर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं कैमरा ले आता हूँ। कैमरे का कनेक्शन अपने फोन से भी रखूंगा और देखता रहूंगा कि कब्रिस्तान पर क्या हो रहा है। जैसे ही कोई मशकूक हरकत होगी, मैं अपने घर से यहाँ आ जाऊंगा और देख लूंगा कि कौन ऐसा करता है। कैमरा लगाने का काम मैं खुफिया तरीके से करना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इलाके के लोगों को इसकी खबर भी हो। मैंने बड़ी राजदारी से ये काम कर लिया। कैमरा लगाने के बाद मैं सुकून से अपने घर लौट गया। अगले ही दिन 3 बजे मुझे कैमरे में हरकत महसूस हुई। जब मैंने स्क्रीन पर देखा तो मेरी जान निकल गई थी।
مجھے جانور کے قدم تو ویسے ہی نظر آ رہے تھے، پر اگلا منظر دیکھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ پاؤں کے نشان کسی جانور کے نہیں تھے، بلکہ ایک انسان نے ایسے جوتے پہن رکھے تھے جن سے یہ نشان بنتے تھے۔ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ میں نے پھر سے نظر دوڑائی تو میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو کہ قبرستان میں گھوم رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یقین مانے میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے اور بال جیسے کچڑی بنے ہوئے تھے۔ اس کا حلیہ بہت ہی برا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں بڑا پریشان ہو گیا، پر میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا میں اس آدمی تک پہنچ کر رہوں گا۔ اگر یہ مجھے حلیے سے بہت خطرناک دکھ رہا تھا، پر میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے فرقان کو بھی یہ بات بتا دی۔ ابھی وہ آدمی قبرستان میں ہی تھا۔ ہم لوگ 2 منٹ کے اندر اندر قبرستان پہنچ گئے تھے۔ ہم نے اس آدمی کو پکڑ لیا، پر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہم سب کی تو جان نکل گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ تو ایک تنظیم کا سربراہ تھا۔ اس کی تنظیم کو ہم سبھی جانتے تھے۔ یہ انسان بھی خدمت خلق کا کام کرتا تھا، پر ہم نے کبھی اسے کوئی چندہ وغیرہ اکٹھے کرتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ بہت ہی کم لوگوں میں آتا تھا۔ میں نے اس کی کوئی خاص اچھی شہرت نہیں سنی تھی۔ اسے یہاں دیکھ میں اس سے پوچھا، قبرستان میں آگ تم ہی بھڑکاتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کرتا، تم لوگ مجھ سے یہ باتیں مت پوچھو، مجھے جانے دو۔ لیکن ہم اس کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں تھے۔ ہم نے اس سے کہا ہم تمہیں پولیس اسٹیشن لے کر جائیں گے اور یہ ویڈیو دکھائیں گے جس میں تم آگ لگا رہے ہو۔ جب ہم نے اسے ویڈیو دکھائی تو وہ ہم سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا تم لوگ ایسا کرو گے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہم نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور سوال کیا کہ تم ایسے کیوں کرتے تھے؟ تب وہ بولا میں نے یہ سب حسد میں آ کر کیا۔ حاجی صاحب ایک بہت ہی ایماندار انسان تھا۔ بڑے بڑے لوگ اسے زکوٰۃ کے پیسے دیتے تھے تاکہ وہ غریبوں میں بانٹتے۔ ان امیر لوگوں کو حاجی سلیم پر پورا بھروسہ تھا، یہاں تک کہ اب تو باہر کے ملک سے بھی لوگ پیسے بھیجنے لگے تھے اور ہمارے ادارے کو کوئی بھی پیسہ نہیں دیتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم آدھے سے زیادہ پیسہ خود کھا جاتے تھے۔ میں نے بھی حاجی صاحب کو اپنے بہکاوے میں لانے کی کوشش کی، کہا کہ یہ پیسے ہم اپنے کاروبار میں بھی لگا لیتے ہیں، پر وہ نہیں مانا۔ اس کی وجہ سے ہمارے ادارے کا نام ڈوب گیا تھا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تو میں نے حاجی صاحب کی جان لینے کی ٹھان لی، مگر میں ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہتا تھا جس سے میں پکڑا نہ جاؤں۔ اسی لیے میں نے ان کے گھر میں کام کرنے والی عورت کو پیسے دے دیے۔ اس سے کہا کہ یہ تھیلی حاجی صاحب کے بستر میں رکھ دے، اس میں زہریلا سام تھا۔ اس نے جاتے ہی اپنا کام کر دیا۔ اسے بعد میں اس بات کا بہت افسوس ہوا تھا، پر وہ یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ حاجی صاحب سام کے ڈسنے کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ ان کا جسم نیلا اسی وجہ سے ہوا تھا۔ اب میں لوگوں کے دلوں میں حاجی صاحب کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں چھپ کر یہاں آتا اور حاجی کی قبر پر تیل پھینک کر آگ لگا دیتا۔ یہ سننے کے بعد میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی انسان حسد میں اتنا آگے جا سکتا ہے کہ کسی کو مرنے کے بعد بھی نہ بخشے۔ ہم نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ واقعی حسد بہت بری بلا ہے، یہ انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔